بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ترکمانستان ہے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں خلافت راشدہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر ساتھیوں سمیت اس علاقے میں چلا آیا۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا اور یہاں رہتے ہوئے اور مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے ہوئے یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہی ہو گئی تھی۔ 1000 سال پہلے اسی خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سینٹرل ایشیا کی طاقتور ترین سلطنت عثمانیہ کے ایک گورنر الپتگین نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام تھا سبکتگین۔ جی ہاں، وہی سبکتگین جس کے بیٹے کو ہم اور آپ سلطان محمود غزنی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ترک نسل کا معمولی غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کے ناقابل فراموش کردار کیسے بن گئے۔ میں ہوں مہر قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لورز آف نالج۔ ناظرین، سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت کے باعث بہت تیزی سے اپنے آقا الپتگین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ سامانی سلطنت آج سے 12 سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، کرغستان، قازقستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے، لیکن جس دور کی کہانی ہم سنا رہے ہیں تب سامانی سلطنت بکھر رہی تھی۔ الپتگین کی بھی سامانی حکمران ابو منصور سے کچھ انبن ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے الپتگین نے بغاوت کر کے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کا فائدہ پہنچا اس کے غلام سبکتگین کو۔ وہ یوں کہ الپتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر فوج کا جنرل بنا دیا اور اسے سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سونپ دیا۔ اس نے کئی مرتبہ ملتان اور لقمان کے صوبوں پر حملے کیے۔ یہ علاقے راجہ جے پال کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں کو فتح کر لیا اور بہت سا مال و دولت اور غلام دارالخلافہ غزنی میں الپتگین کو بھجوا دیے۔ جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کے 2 ہی برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین اسحاق بھی انتقال کر گیا۔ اب غزنی سلطنت میں افراتفری مچ گئی۔ اسے چلانے کے لیے اب ایک بہادر اور اہل حکمران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فوج اور درباریوں نے مشاورت سے الپتگین کے داماد سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا عبدالقاسم محمود صرف 6 برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے متحد کر دیا تھا اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن گیا تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے محمود غزنی کو جنگی اور سیاسی دونوں قسم کی تربیت دینے پر لگی رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں محمود غزنی ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ مناسب قد کا ایک طاقتور نوجوان نظر آتا تھا۔ کتابوں کے مطابق وہ اتنا طاقتور تھا کہ جو گرز اور نیزہ وہ استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ مشکل سے ہی اٹھا پاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ جنگ پر جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لقمان کے علاقے میں دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنی بہت جان فشانی سے لڑا۔ جے پال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، لیکن جے پال کے لشکر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس کے زیادہ تر سپاہی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور سخت سردی کے عادی نہیں تھے۔ تو اس کمزوری کو محمود غزنی نے ایک عجیب طریقے سے استعمال کیا۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمود غزنی کو لوگوں نے بتایا کہ جے پال کے لشکر کے قریب جو پانی کا چشمہ ہے، اگر اس میں گندگی ڈال دی جائے تو سخت سردی پڑنے لگے گی، اور پھر پنجابی فوج جو ٹھنڈے موسم کی عادی ہرگز نہیں تھی وہ ٹھٹر کر رہ جائے گی اور مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ محمود غزنی کے حکم پر سپاہیوں نے اس چشمے میں گندگی ڈالنا شروع کر دی۔ اب اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ اس کے کچھ دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے۔ پہلے بارش ہوئی اور پھر آسمان سے برف گرنے لگی۔ اتنی شدید برف پڑی کہ جے پال کے کیمپ میں مویشی مرنے لگے۔ سردی سے سپاہی بھی بیمار ہونے لگے تھے۔ یہ جے پال کے لیے تباہی تھی۔ چنانچہ جے پال نے سبکتگین سے درخواست کی کہ وہ راجہ سے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی لے کر صلح کر لے۔ سبکتگین تو فوری طور پر تیار ہو گیا، مگر محمود غزنی نے صلح کی مخالفت کی۔ بیٹے کی مخالفت دیکھ کر اس وقت سبکتگین بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا
کہ راجہ کا ایک ایلچی اس کے پاس پہنچا۔ ایلچی نے سبکتگین کو خبردار کیا کہ اگر اس نے راجپوتوں یعنی جے پال سے صلح نہ کی تو دونوں طرف تباہی پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ اسے یہ بتائی گئی کہ راجپوتوں کی ایک رسم یہ بھی ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اور اپنے گھروں کو جلا کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور خود کو انتقام کے سخت طوفان میں غرق کر دیتے ہیں۔ ایلچی کی یہ بات سن کر سبکتگین صلح کے لیے راضی ہو گیا، مگر جے پال کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ سبکتگین نے اپنے کچھ افسروں کو لاہور بھیجا تاکہ وہ 10 لاکھ درہم تاوان کی رقم وصول کر سکے، لیکن لاہور پہنچتے ہی منظر بدل گیا۔ جے پال نے سبکتگین کے افسروں کو قید کر لیا اور نئی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس بار اس نے تنہا جنگ کرنے کے بجائے ہندوستان ریجن کی دوسری ریاستوں دہلی، اجمیر، کلنجر اور کنوج سے مدد مانگی۔ ان ساری ریاستوں کی مدد سے جے پال 1 لاکھ کا بڑا لشکر لے کر پھر لکمان جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی مقابلے کے لیے نکل آیا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر جے پال کی فوج کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں تک دیکھتا تھا اسے سارے سر نظر آتے تھے۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن سبکتگین کے پاس اس کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا، چنانچہ اس نے ایک جنگی چال چلی۔ سبکتگین نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے جے پال کے بڑے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو اس کی نظر میں کمزور تھے۔ پھر ان 500 کے دستوں نے صرف ان کمزور مقامات پر مسلسل حملے شروع کر دیے۔ جے پال اس تکنیک کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے عبرتناک شکست ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان بھی وصول کیا اور لکمان سے پشاور تک کا سارا علاقہ غزنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جے پال سے لڑائیوں میں محمود غزنی کی فوجی تربیت میں مزید نکھار آتا چلا گیا۔ سبکتگین نے غزنی سلطنت کی حدود کو افغان علاقے بلخ تک بڑھا لیا تھا۔ اسی وقت آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اسی شہر بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں پر مال و دولت لٹانا شروع کر دی، اور ادھر محمود غزنی سبکتگین کی موت کے وقت اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ نیشا پور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھائی سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر اسماعیل باقی سلطنت چھوڑ دے تو محمود غزنی اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گا، لیکن اسماعیل نے محمود غزنی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب محمود غزنی نے اپنے چچا اور چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنی اپنی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ غزنی کے علاقے کی طرف بڑھا تاکہ خزانے اور قلعے پر قبضہ کر سکے۔ اتفاق دیکھیے کہ اسماعیل بھی اس وقت غزنی میں نہیں تھا، وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکے۔ اور پھر تاریخ کا یہ اتفاق بھی دیکھیے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے۔ اب غزنی کے قلعے پر قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اور بظاہر اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، لیکن محمود غزنی جیسے منجھے ہوئے کمانڈر کے سامنے اتنا بڑا لشکر بھی زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ لڑائی میں اسماعیل کی فوج جلد پسپا ہوئی، لیکن غزنی کا قلعہ چونکہ اسماعیل کے قریب تھا، اس لیے اسماعیل اپنے سپاہیوں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعے اور شاہی خاندان پر قابض تھا، مگر محمود غزنی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے موجود تھا۔ لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے یہ خزانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے بڑی فوج بھی تیار نہیں کر سکتا تھا۔ سو کچھ عرصے بعد اس نے مایوسی میں ہتھیار ڈال دیے اور خزانے کی چابیاں بھی محمود غزنی کو پیش کر دیں۔ اب محمود غزنی نے اسماعیل سے پوچھا، بتاؤ اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا جہاں عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہوتے۔ محمود غزنی نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسماعیل کو مزاج شریف کے قریب یزدان کے قلعے میں قید کر دیا۔ یہاں اسے ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہ یہاں قیدی تھا اور یہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ محمود غزنی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے گورنر کی ہی سی تھی۔ محمود غزنی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دارالحکومت بخارا میں اپنا ایک سفیر بھی بھیجا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کمزور سلطنت کا ماتحت نہ رہ سکا۔
اور جلد ہی اس نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیج دے، لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سینٹرل ایشیا کا طاقتور حکمران ایلک خان بخارا پر چڑھ دوڑا اور اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے ایلک خان کی بیٹی سے شادی کر کے اس سے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب وہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت کا پہلا باضابطہ سلطان تھا اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ وہ اتحاد قائم کر چکا تھا۔ اب اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچنے والا تھا، لیکن اس خوش قسمت سلطان کو اپنا چہرہ کوئی زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشانات تھے۔ سلطان بننے کے بعد ایک بار اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اداس ہو گیا۔ وہ وزیر سے کہنے لگا، کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، لیکن میری تو صورت ہی ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہوگی۔ وزیر نے کہا، آپ یہ سوچیں کہ آپ کی صورت کم لوگوں نے دیکھی ہے، زیادہ لوگ آپ کو خوبیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ آپ صورت سے زیادہ اپنی خوبیوں پر توجہ دیں۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی یہی کیا۔ وہ اپنی صورت کو بھول گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کے بغل میں سونے کی چڑیا کا دیس تھا، جس کے بت سونے کے تھے، جس کے مندروں میں ہیرے اور جواہرات کے خزانے تھے اور شہروں میں دولت کے ڈھیر تھے۔ زرخیز زمینوں والے خوشحال ہندوستان نے محمود غزنوی کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ ایک طاقتور ہندوستان اس کے سامنے تھا، لیکن پھر یوں ہوا ایک سورما نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ لیکن کیسے؟ کیا سومناتھ کے مندر کی کہانی ویسی ہی ہے جیسی مشہور ہے؟ سلطان محمود غزنوی کے مزار کے دروازے کیوں غائب ہیں؟ اور آخر کیوں سلطان نے ایک دن حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سامنے ڈھیر لگا دی جائے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن محمود غزنوی کی تاریخ کے اگلے حصے میں۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل لورز آف نالج سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔